یہ بالکل سچ پر مبنی واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو کراچی میں رہنے والی ایک فیملی کے ساتھ پچھلے سال جنوری میں پیش آئے۔ جن صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ واقعات درپیش ہوئے انہی کی آپ بیتی سنیے۔ میرا نام اسلم ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنی بیوی اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ تینوں بیٹیاں اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی ہیں اور بڑی بیٹی کرن یونیورسٹی ہوتی ہے۔ شہر کے ایک پوش ایریا میں نیا گھر لیا ہوا ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ایک صبح روز کے معمول کے مطابق میں کرن کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا۔ دوران ڈرائیو میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کرن فرنٹ سیٹ پر کھلے بالوں سے بیٹھی تھی اور اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا۔ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آگے سگنل پر میں نے گاڑی روک دی تھی۔ میں فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کھلنے کا ٹائم بھی دیکھ رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے میں نے موبائل سائڈ پر رکھ کر کرن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا 100 بار کہا ہے دوپٹہ نہ سر سے ہٹایا کرو۔ کرن کے بال بہت بڑے اور خوبصورت تھے اور ہم یہ مشورہ اسے اس لیے دیتے تھے تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ کرن اپنی سائڈ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر اس طرف دیکھا۔ روڈ سائڈ پر بنے فٹ پاتھ پہ سفیدے کے درخت کے نیچے اور کرن کی سائڈ پہ سامنے ایک مٹیالے رنگ کا کتا کھڑا تھا اور کرن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور ساتھ دم ہلا رہا تھا۔ کتے اور گاڑی کے درمیان بمشکل 7-8 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ میں کرن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ میری بیٹی کرن پالتو جانوروں کی بے حد شوقین ہے۔ ہمارے گھر میں 2 بلیاں، طوطے، مور اور کئی اور پالتو پرندے کرن نے اپنے شوق کی وجہ سے رکھے تھے۔ کرن کو اتنی محبت سے کتے کی طرف دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب کتا پالنے کی خواہش نہ کر دینا۔ کرن نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ سگنل اس دوران کھل چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کرن ابھی بھی سائڈ مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 10-12 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی آ گئی۔ میں نے کرن کو ڈراپ کیا اور واپس چل دیا۔ ابھی میں گھر کے سامنے پہنچا تھا کہ کرن کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ نہیں بیٹا، کتا گھر نہیں رکھنے دینا میں نے۔ مگر آگے سے کرن کی گھبرائی سی آواز آئی، ابو مجھے گھر لے جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی کال ڈسکنیکٹ کری اور جلدی سے گاڑی موڑ کر یونیورسٹی کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا۔ کچھ منٹ میں میں کرن کے پاس تھا۔ کرن بینچ پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے سر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ واپسی پہ میں بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ کرن کیا ہو رہا ہے، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر کو پکڑ کر بیٹھی رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کرن کی امی کو فون کر کے کہا کہ جلدی سے گیٹ کے باہر آؤ، کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل جانا ہے۔ میرا گھر ہاسپٹل جانے کے راستے میں ہے۔ گھر کے گیٹ پر کرن کی ماں پریشان کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر میں خود لا علم تھا۔ ہاسپٹل کا راستہ ابھی ہم طے ہی کر رہے تھے کہ کرن نے بے حد اونچی آواز میں کہا، ابو میں اب ٹھیک ہوں، امی سے کہیں اونچا بولنا بند کر دیں اور مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے گھر واپس لے چلیں۔ میں نے کہا بیٹا اچھی بات ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، مگر ہاسپٹل ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے۔ مگر کرن میری بات کاٹتے ہوئے سخت غصے سے چلاتی ہوئی بولی، اگر آپ نے گاڑی گھر کی طرف نہ موڑی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ میں نے کرن کی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ وہ خود منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا لاک چیک کیا، گاڑی آٹو لاک پر ہی تھی۔ میں نے کار آہستہ کی اور گھر کی طرف موڑ دی، مگر میں حیرانی کے ساتھ افسردگی کی کیفیت میں تھا۔ میری بیٹی نے
میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ یہ بہت انیوژول تھا۔ میں حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے کرن نے مجھے چائے بنا کر پلائی تھی۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری کی تھی اور گھر سے نکلتے وقت ماں کو کہا تھا کہ مارکیٹ جانا ہے، شام کو مائنڈ میں رکھیے گا، اور ہم باتیں کرتے گھر سے نکلے تھے۔ یہ سب اچانک کیا ہوا؟ خیر اتنی دیر میں ہم گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ کرن کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کرن بالکل خاموش تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا، کیا ہوا تھا میری بیٹی کو؟ کرن کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کرن کو بہت تیز فیور ہے، مگر میری بات کا کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے کرن کا سر دبانا چاہا، مگر کرن نے وہ بھی نہ دبانے دیا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اور کرن کی ماں حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس کی ماں رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، رونا بند کرو، لگتا ہے بخار اس کے سر کو چڑھ گیا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو جا کے ملتا ہوں۔ شام تک کرن کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کرن کو یہ سب یاد نہ تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس لہجے میں بات کرے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب بخار سر پر چڑھ جائے تو انسان کو احساس نہیں رہتا۔ میری عادت ہے، میں جلد سو جاتا ہوں۔ کرن کو باقی گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتا اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر میں سونے چلا گیا۔ میری آنکھ کرن کی امی کے مجھے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں اور کرن کی ماں مجھے کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں کرن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بدحواسی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور منہ سے ہوں 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 کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کرن کو اٹھا لیا۔ عجیب سی اسمیل اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور کچھ دیر بعد ہم ہاسپٹل میں تھے۔ میری پریشانی اب حیرانی میں بدلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی کرن کو گاڑی میں بٹھا کر گھر کے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی تھی کہ کرن ٹھیک ہو گئی اور اسے ہوش آ گیا، اور اس بار بھی صبح کی طرح وہ چلائی تھی کہ میں نے ہاسپٹل نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے گاڑی ہاسپٹل ہی آ کر روکی۔ ڈاکٹر نے تسلی سے چیک کر کے کہا کہ کرن بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو جب سارا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ ڈپریشن کے دورے ہیں اور کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاسپٹل سے گھر واپس آتے وقت میں پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کرن کو ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ گھر جا کر کرن کی ماں تینوں بیٹیوں کے پاس ان کے ہی کمرے میں سو گئی۔ رات کے جانے کس پہر سوچتے سوچتے میں بھی سو گیا، مگر صبح صادق کے وقت کرن کی ماں نے مجھے اٹھا دیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرن کا نام سنتے ہی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ کرن کے آدھے سر کے بالوں سے اس کے گھٹنے بندھے تھے اور آدھے سر کے بالوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے بندھے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سہمی سی ایک طرف کھڑی تھیں۔ میں نے جلدی سے بالوں کی دونوں گانٹھ کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ گھٹنوں کے پاس سے بالوں کی گانٹھ کھل رہی تھی اور نہ ہی ہاتھوں پہ بندھی گانٹھ۔ پتہ نہیں کیسے وہ گانٹھ کھلی۔ میں نے کرن کو اٹھا کے اس کے بستر پر لٹایا۔ کرن کے وجود سے انتہائی عجیب بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے بالوں کی گانٹھ کو کھولی، کرن کا جسم ڈھیلا ہو گیا اور اس کے منہ سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں کرن کے ساتھ ہی اس کے بستر پر سوئی تھی۔ میری آنکھ کرن کے منہ سے نکلنے والی عجیب و غریب آوازوں سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن فرش پر اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم اتنا وزنی تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی دونوں بچیوں کو اٹھا کر میں آپ کی طرف بھاگی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے چپ ہو جانے کو کہا۔ اتنے میں کرن نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں اس سے پوچھنے لگ گیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے۔ اس نے کمزور آواز میں نقاہت بھرے لہجے میں کہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس جسم میں بہت درد ہے۔
میں نے اس کی بات سن کر اسے دلاسا دیا، مگر میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اس کیفیت میں کرن کے جسم سے انتہائی گندی اسمیل آنے لگ جاتی، مگر جیسے وہ نارمل ہوتی اسمیل آنا بھی بند ہو جاتی۔ صبح ہوئی، میں نے کرن کی امی سے مشورہ کر کے اپنے ایک جاننے والے جو کہ عامل ہیں ان سے بات کی اور ان کو گھر لے آیا۔ انہوں نے حساب وغیرہ کیا، کرن کو دیکھا اور کہا کہ اس پر بہت سخت جادو ہے اور اس کا یہ توڑ ہے۔ میں نے کہا آپ کر دیں۔ وہ کافی دیر پڑھتے رہے، پڑھنے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ اس رات کرن کی ماں نے ہال کمرے میں سب کے بستر لگا دیے تھے۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، میں نے کرن کے بستر کی طرف دیکھا۔ کرن اپنے بستر پر نہ تھی۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو جگایا اور اٹھ کر کرن کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کمرہ خالی تھا۔ امی ابھی بھی نے سارے کمرے چیک کیے مگر کرن کہیں نہیں تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن میں کمروں کو چیک کیا، وہاں بھی کرن کو نہ پا کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ پریشانی سے میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا کہ صحن کی طرف جاؤں، مگر دروازے کو اندر سے لگی کنڈی دیکھ کر میں رک گیا۔ اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا کہ اسٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور اسٹور کی طرف بھاگا، مگر اسٹور کے دروازے کی کنڈی باہر سے ہی بند تھی۔ میں نے مایوسی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کرن اسٹور میں نہ نظر آئی۔ اسٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن اسٹور میں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ہوں 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 کی آواز ٹکرائی جو کہ کرن کے ہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا جو اسٹور میں بنے اوپر چھت کے روف اسٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پہ چڑھ گیا اور روف اسٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے وہ بھیانک آواز آ رہی تھی۔ میں نے کارٹن سائڈ پہ کیے۔ روف اسٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈال کر اچھل کر روف اسٹور میں چلا گیا اور دو زانوں بیٹھ کر میں نے کرن کی طرف بیٹھ کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی اور اس کے منہ سے بس وہی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا منہ گھٹنوں پہ تھا اور بال اس کے گھٹنوں کے نیچے گانٹھ کی صورت بندھے تھے اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر بندھے تھے۔ خدا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھائے۔ میں جلدی سے نیچے صندوق پہ اترا اور صندوق پہ کھڑے ہو کر میں نے کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پر بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی مگر بالوں کی گانٹھیں نہ کھلی۔ میں صندوق سے نیچے اترا اور کرن کو اٹھا کر اسٹور سے باہر نکالا اور ہال میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان قطع ہو گئے اور کرن میرے ہاتھوں سے گرتی گرتی رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھیں۔ دونوں کے آپس میں سر ملے تھے اور ان کے منہ سے بھی وہی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹیوں کی طرف لپکی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پر لٹایا، مڑ کر فرش پر گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے اور دونوں کے وجود سے وہی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر ان کے بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کے اسی عامل کو فون میں لایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ خیر تیسری دفعہ کی کوشش میں اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹی اور کرن کی ماں کو تسلی دی اور بچوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کر کے ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہال سے نکلتے ہی میری نظر سامنے پڑی اور میں خوف کے ملے جلے احساس سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے سامنے مٹیالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے حواس مجمع کر کے اسے ہاتھوں کے اشارے سے ہوش کر کے ڈرایا۔ کتا اٹھا اور بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔
گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ سے ملحقہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر میں عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ بیچارہ میرے انتظار میں تھا۔ ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گئے کہ میں گھر پہنچا تو ہال میں داخل ہوتے ہی مجھے تسلی کا احساس ہو گیا۔ تینوں بیٹیوں کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی ماں سے چمٹی بیٹھی تھی۔ عامل صاحب نے سب کو دم کیا، پانی پلایا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی آدھ گھنٹے پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میں نے حصار کر دیا ہے، اب ایسا نہ ہوگا۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ جادو کی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ رشتہ دار آپ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، یہ سب اسی کی شرارت ہے۔ عامل صاحب نے واپس جانا چاہا۔ میں نے کرن کی ماں کو دوبارہ بچوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کی اور عامل صاحب کو چھوڑنے چلا گیا۔ ہم ابھی راستے میں ہی ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف کرن کی ماں تھی جو بتا رہی تھی کہ کرن کو دوبارہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس کے بعد نہ کوئی عامل نہ کوئی پیر چھوڑا۔ سب نے اپنا اپنا راگ الاپ کر علاج کیا۔ کچھ نے تو بچیوں پر پڑھائی کرتے وقت تھپڑ بھی مارے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے آستانے چھوڑ جاؤ 3 دن کے لیے، پھر ٹھیک ہوں گی۔ اب آپ بتائیں کہ میں نوجوان بچیاں کیسے کسی غیر محرم کے ہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ 1 ماہ ہونے کو ہے، میرے گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں پورے خاندان میں موضوع ذکر بن گئیں۔ خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں گھروں نے فون کر کے کہہ دیا کہ برائے مہربانی بچیوں کی شادی ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہی آئیے گا، اپنی بچیوں کو نہ لائیے گا۔ مہمانوں نے برا منانا ہے، شادی کا موقع ہے، سب کی بچیاں ہوں گی، ایسے کسی اور کو اثر نہ ہو جائے۔ اس 1 مہینے میں 2 پالتو بلیاں مر گئیں۔ طوطے رہے نہ مور نہ چڑیاں، کوئی پالتو پرندہ نہیں بچا۔ اب یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی بچی واش روم میں بالوں سے بندھی ملتی ہے، کبھی کوئی بچی اسٹور میں۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ کرن اپنے کمرے میں دیوار میں بنی کپڑوں کی الماری میں بند کباڑوں کے اندر بالوں سے بندھی بے ہوش پائی گئی۔ آج کل گھر میں ہر وقت عجیب سی بدبو پھیلی رہتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی دور سے آپ کو لینے آیا ہوں۔ ارشد صاحب میرے اس دوست کے بہنوئی ہیں۔ میرے دوست کی بیوی نے ارشد صاحب کی بیوی سے باتوں باتوں میں ذکر کیا تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ بدر بھائی، آپ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ چلیں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر اسلم صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا حیرانی سے اسلم صاحب کی یہ ساری بات سن رہا تھا، ان کو خاموشی اختیار کرتا دیکھ کر آمین کہہ کر اٹھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے اندر چلا گیا۔ اسلم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ ان کے ساتھ ساری رات کا سفر کر کے آج صبح میرے ایک قریبی تعلق والے ارشد صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے۔ حال احوال کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا اور بنا رکے سارا مسئلہ بتایا، جسے سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا مسئلہ آصیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ارشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر ہم اسلم صاحب کے گھر جانے کے لیے شہر سے نکل رہے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہوں گے جب ہم اسلم صاحب کے گھر پہنچے۔ اسلم صاحب کے دوست راستے میں اتر گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں اسلم صاحب کی ہمراہی میں ان کے گھر کے ہال کمرے میں پہنچا، جہاں ان کی 3 بیٹیاں اور ان کی بیوی موجود تھی۔ گھر میں پھیلی مکروہ بدبو اور ایک مخصوص نحوست آصیب کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور بچوں کے چہرے کی زردی مائل رنگت دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد اسلم صاحب مجھے ڈرائنگ روم کے بجائے ایک بیڈ روم میں لے کر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فریش ہو جاؤں، اس کے بعد کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا کھانا تو اب کرن اور بچوں کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی کھاؤں گا، آپ اس وقت کسی صورت ایک مرغی کا بندوبست کریں۔ میں نے وضو کیا اور تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوا اسلم صاحب کے ہمراہ ہال کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات کی دھند بھری سحر کے وقت تقریباً 4 بجے کے بعد میں اسلم صاحب اور ان کی 3 بیٹیوں کے ساتھ کرن کی یونیورسٹی کے روڈ پر سفیدے کے درخت کے نیچے گاڑی روک کر اپنے سامنے کھڑے ایک مٹیالے رنگ کے کتے کے آگے ایک ذبح شدہ مرغی رکھ رہا تھا۔ 3 بچیوں اسلم صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کتے نے میرے پیچھے دیکھنے کی بھی جرت نہ کی، اپنا بڑا سا منہ کھولا اور مرغی اٹھا کر دھند بھرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اسلم صاحب سے کہا، بھائی صاحب
رات جتنی کالی اور بڑی ہو، دن ہو ہی جاتا ہے۔ ایک نئی زہر آپ کو مبارک ہو۔ چلیں گھر چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال کے مہینے جنوری کا ہے۔ اسلم صاحب سے میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ کرن اور اس کی بہنیں اب بالکل ٹھیک ہیں اور ان سے بھی بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی 18 سالہ زندگی میں ایک باپ کی بے بسی اس سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ آپ سب کی محبتوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ آپ سب کی سلامتی اور خوشیوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔